بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے اس وقت واقعی بہت بڑی آزمائش ہے۔ میں اتنی بڑی آزمائش میں زندگی میں پہلی مرتبہ مبتلا ہوں۔ واقعی کہہ رہا ہوں، چونکہ میرے سامنے اس وقت جو اصحاب علم و فضل، اصحاب تدریس، حدیث، کلام، فقہ اور مختلف علوم پڑھانے والے حضرات اس وقت میرے سامنے موجود ہیں، اور مجھے جب دعوت دی گئی تو میرے ذہن میں بالکل یہ نقشہ نہیں تھا، اور میں رائے ضرور دیتا اس وقت کہ میرے بدلے میں فلانے اصحاب علم کو دعوت دی جائے اور ان کے تاثرات دیے جائیں، لیکن اتنے شمس و قمر جمع ہیں کہ میں نام لوں تو کس کا؟ اس لیے میں بلا کسی معذرت کے اور بلا تکلف اس وقت میں یہاں کھڑا ہوا ہوں، اور میں تمام میرے جو بزرگان دین ہیں ان سے خاص طور پر دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات دعا فرمائیں کہ کچھ مفید باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس موقع سے کہہ روائیں۔ میرے مخاطب اس وقت صرف طلبہ ہیں، ہمارے یہ نوجوان فضلاء ہیں۔ سال کے آغاز میں اس مدرسے کے اساتذہ کے ساتھ مشورے میں بھی شریک ہوا تھا، اور ان حضرات نے تخصص فی الفکر والثقافہ کے لیے جو ایک نظام ترتیب دیا تھا وہ واقعی قابل رشک بھی تھا، اور اس لائق تھا کہ میں آدمی حیران ہو جائیں، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ سال بھر میں موضوعات جو متعین کیے گئے تھے وہ اتنے زیادہ تھے کہ اس کو دیکھ کر تھوڑی سی طبیعت بے چینی محسوس کر رہی تھی کہ کیا ان موضوعات پر کیا سال بھر میں کام ہو پائے گا۔ لیکن الحمدللہ جو اس وقت نمونہ پیش کیا گیا، اس نمونے کے لحاظ سے اپنے تاثرات اگر پیش کروں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ نمونہ سب کے سامنے ہے، اور اس نمونے کے متعلق مجھ سے بہتر تاثرات آپ حضرات جو خطیب اور اصحاب زبان ہیں وہ پیش کر سکتے ہیں۔ اس شعبے کے جو مقاصد متعین کیے گئے تھے، ان مقاصد کے تعلق سے مکالمے میں کچھ چیزیں پیش کی گئیں۔ الحمدللہ مکالمے کی حد تک بہت کامیاب رہا، اور اس کامیابی کے پیچھے آپ کی سال بھر کی محنت بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ جتنے سالوں دوسرے مدارس میں پڑھ کر آئے وہ محنت ساتھ میں شامل کی جائے۔ مجھے یہ ہمارے چند رفقا کی بات یاد آئی، کتنا وہ ایک صدقے کا نظام ایک جگہ قائم کیا گیا تھا، ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو 3 سال لگے ایک جگہ سیٹ کرتے ہوئے، نوجوانوں کو سمجھاتے ہوئے، اور گاؤں والوں کی طرف سے جو اعتراضات وغیرہ اس میں بہرحال ایک سلسلہ شروع ہوا،
3 سال کے بعد پڑوس کے گاؤں والے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں بھی نظام شروع کرنا ہے، تو ان کو دیکھ کر انہوں نے 2-3 دن میں نظام بن گیا۔ پھر رمضان کے بعد میرا اپنے وطن جانا ہوا تو ان کے ساتھ اس میں مشورہ ہوتا رہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ پڑوس میں ہمیں دیکھ کر انہوں نے شروع کیا ہے، رواج چلنا ہے۔ تو راستے میں ساتھی کہنے لگے ہمیں اپنا نظام بناتے ہوئے 3 سال لگ گئے اور اعتراضات کا سامنا رہا، اور ان کے یہاں تو 2-3 دن میں نظام قائم ہو گیا۔ میں کہا غلط ہے، ان کے یہاں جو آسانی سے قائم ہوا اس لیے کہ آپ نے نمونہ شاید بتایا ہے، تو آپ یہاں جو نظام قائم ہوا تو آپ اپنے 3 سال نہ بولیں بلکہ 3 سال اور مزید اس کے ساتھ 3 دن ملا لیں، تب جا کر یہ نتیجہ ان کے یہاں نکلا ہے۔ تو اب حضرات نے جو نمونہ پیش کیا ہے ماشاءاللہ، چونکہ آپ اپنے مدارس سے فارغ ہو کر وہاں مختلف علوم آپ نے حاصل کیے ہیں اور یہاں ایک مخصوص طریقے سے آپ پر محنت کی گئی اور معاصر زبان کے الفاظ آپ کو سکھائے گئے اور دوسری جو ضروری چیزیں آپ کو سکھائی گئی، ہم تو اب آپ سے یہی تمنا کریں گے اور یہی درخواست کریں گے کہ اب اپنی ان صلاحیتوں کو آپ اور ترقی دیجیے اور ترقی دے کر میدان خالی ہے اور میدانوں میں آئیے اور جم کر آپ کام کیجیے۔ لیکن اس موقع سے جی چاہتا ہے کہ میں ایک اہم بات کرتا ہوں۔ یہ جو ہمارا جو موضوع ہے یعنی جو شعبہ ہے اس کا نام ہے تخصص فی الفقہ، اور تخصص فی الفقہ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا موضوع ہے اور بہت پھیلا ہوا یہ ایک شعبہ ہے۔ اس شعبے میں فقط تھوڑی سی معلومات ہم حاصل کر کے اور چند چیزوں کو یاد کر کے ہم مطمئن ہو جائیں، یہ شاید درست ثابت نہ ہوگا۔ میں اس میں درخواست کروں گا کہ مجھ سے غلطی ہو جائے تو میرے یہ جو اکابرین ہیں وہ میری اصلاح فرمائیں گے۔ یہ جو تخصص فی الفقہ یہ چاہتا ہے ایک طویل محنت اور اس کے لیے بہت پہلے سے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ خدا کرے آپ نے تیاری کی ہوگی اور اسی تیاری کی روشنی میں ہم نے جو یہ پھل دیکھا تو وہ اسی جو اس میں جڑ ہے اور وہی جو اس میں تنا ہے اسی کا شاید پھل ہوں۔ لیکن عموماً شاید اتنے سے عرصے میں اپنا ذاتی طور پر کوئی پھل پیدا کرنا اور اپنی ذاتی چیزیں پیش کرنا شاید آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی جو ضرورت ہے تقابل ادیان اور مطالعہ ادیان بہت نازک موضوع ہے۔ ہمارے یہاں جامعہ اسلامیہ طالب العلم دارالعلم میں تخصص شعبہ تحفظ شریعت چل رہا تھا۔ درخواست کی گئی حضرت محکم صاحب دامت برکاتہم سے کہ حالات کے پیش نظر کچھ طلبہ داخل کیے جائیں اور ان کو اس موضوع پر مطالعہ کروایا جائے اور اس کی تیاری کروائی جائے۔ نئے ہم لوگ بالکل تجربہ نہیں، تو شروع میں چند جو نئے لوگ ہیں، نئی اس میں دلاویز مضامین والی کتابیں ہیں، بہترین نام تھوڑے سے اچھے لگ رہے ہیں، لیکن بہت جلدی ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور غلطی کا احساس ہوا
حضرت مولانا فخر الاسلام مظاہری دعوت برکاتہم کی میں کچھ ہدایتوں سے جامعہ نے ان کو مدعو کیا پہلے ہی سال 2 مہینے کے بعد، اور ان کو میں نے تقریباً 8-9 دن تو درخواست کر کے اپنے یہاں ان کو ٹھہرایا، اور حسب موقع میں بھی طلبہ کے ساتھ ساتھ میں بھی سیکھنے کی غرض سے ان کے ساتھ طلبہ کے ساتھ میں بھی شریک رہا۔ یہ جو کچھ ان کے ساتھ بیٹھنا ہوا، اور پھر فوراً اس میں محسوس ہوا کہ اس موضوع پر کام کرنے کے لیے ہم نے جو طریقہ اپنایا ہے وہ بہت غلط طریقہ ہے کہ کسی نے تقابل ادیان کے نام پر کچھ کتابیں لکھ دی اور ہم اس سے ملوب ہو کر فوراً اس میں اس کا مطالعہ شروع کیا۔ وقت کم ہے میرے پاس، نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے کئی حضرات وہ ہیں جو لکھنے والے ہیں، ان کی فکر درست نہیں ہوتی ہیں، اور ان سے مرغوب ہو کر ان کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں۔ میں اس موضوع پر کام کرنے والے حضرات کو یہ درخواست کروں گا کہ اور اب میں 2-3 سال جو تھوڑے سے لگے ہیں، تھوڑا کام کرنے کا موقع ملا، میں علی وجہ بصیرت اس وقت پوری قوت کے ساتھ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اس موضوع پر کام کرنے والوں کے لیے ایک تو معقولات میں درد ضروری ہے، اس لیے کہ معقولات موقوف علیہ علم کلام، اور علم کلام ہی ادھر حقیقت یہ چیلنجوں کے لیے جو اس میں نمٹنے کے لیے، اور جو فکری جو الغار ہیں اور جن شبہات کو ہم بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، ان چیلنجوں کا جواب صرف علم کلام کے ذریعے سے دیا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے اس موجودہ دور میں اگر ہمارے ہندوستان نہیں، عالمی اور بین الاقوامی اگر آپ کو اعتراضات اور ان مسائل سے نمٹنا ہے تو صرف آپ 2 شخصیتوں کو پکڑ لیں، ان کی کتابوں کے مطالعے کو لازمی کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ اس میں اپنا ذہنی جلا دیکھیں۔ ایک حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ، اور دوسرے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ الرحمہ۔ مسئلہ فقط اتنا ہے کہ ان حضرات کی کتابوں میں آج کے دور میں جو بظاہر نئے سوالات سمجھے جا رہے ہیں، ان حضرات نے صدیوں، یعنی کہیے کہ ایک اس میں 1.5 صدی پہلے ان حضرات نے وہ جوابات دے دیے ہیں، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ کئی صدیوں تک کے لیے انہوں نے جوابات دے دیے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ کی آخر جو گفتگو ہے، گفتگو مذہبی اور ملائے خدا شناسی، آخر تقابل ادیان نہیں تو اور کیا تھا؟ پنڈت بیٹھے ہوئے ہیں، پادری بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت اسلام کے حقانیت کو ثابت کر رہے ہیں۔ حضرت کی وہ گفتگو مباحثہ شاہجہاں پور حجت الاسلام حضرت نے 2-3 دن میں لکھی، اور اس کے بعد تقریر دل پذیر حضرت نے 13 سال میں لکھی، اور اس کتاب کے متعلق مولانا فخر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنا تعصب ذکر کیا کہ چشمے فلک میں اس جیسی کتاب نہیں لکھی۔ لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے درس نظامی کے سلسلے میں جو آج ہم نے ایک فن کو بہت اجنبی بنا دیا ہے، بلکہ یہ کئی سالوں اس کو پڑھانے کے بعد اس کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا ہے، میں مناسب نہیں سمجھوں گا کہ نام لو ایک بہت بڑا عالمی لیول کا ادارہ 17 سال ایک مدرس ایک منطق کی کتاب پڑھانے کے بعد بھی
یہ فیصلہ کریں کہ یہ کوئی پڑھانے کی چیز نہیں ہے تو کیا حاصل ہوا؟ اگر فلسفہ اور منطق یہ دونوں چیزیں بیکار ہوتی، حجت الاسلام تو اتنی فرصت میں نہیں تھی۔ حضرت نانوتوی علیہ رحمہ ان کا زندگی کا کوئی لمحہ بیکار نہیں تھا۔ بیان قرآن کا مقدمہ دیکھیے کیا لکھا ہے حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے کہ اس سے وہ صحیح طور پر فائدہ اٹھا پائے گا جس کو علوم میزانیہ منطقیہ سے مناسبت ہوگی۔ مجھے ابھی ایک کام کر رہے ہیں ہم لوگ شکوک و شبہات کا کے سلسلے میں، جتنے شکوک و شبہات اس میں آج تک کیے گئے ہیں تو اپنے طور پر اس کی فہرست جمع کر کے طلباء کو مشق کروا رہے ہیں۔ ہمارا کچا کام ہے، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ احساس یہ ہوا کہ جو آیات پر جہاں جہاں کہیں مستشرقین کے کچھ اعتراضات کہیں دیکھے، ادھر ادھر جوابات کے لیے ہم نے کچھ کتابیں کھنگالی، لیکن جہاں بیان قرآن میں گئے اللہ اکبر، اس میں حضرت نے ایک قید بڑھا دی مسئلہ، اس میں ایک لفظ بڑھا دیا مسئلہ ہے۔ ابھی مولانا عارف جمیل صاحب بس مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ ختم ہو رہا ہے، آخر دعوانا الحمدللہ۔ ابھی دیوبند کے مولانا عارف جمیل صاحب دامت برکاتہ ان میں تشریف لائے تھے، ملاقات ہوئی اور تعارف ہوا، وہ بھی کہیں اس میں کتابوں کی پہنچنے سے ہم سے تھوڑا سا واقف تھے اور ادھر صدیق کے عنوان سے تو تھوڑی سی انسیت رہی اور میں بھی حضرت سے واقف تھا۔ میں نے پہلی مرتبہ زندگی میں ملاقات ہوئی تو میں نے حضرت کو مبارکباد دی کہ حضرت مولانا نور عالم صاحب خلیل امین علیہ رحمہ کی آپ نے کمی محسوس نہیں کرنی تھی، اور پھر اس ضمن میں بات نکلی بیان قرآن کی، انہوں نے اس میں اس کو تعریف کی ہے تو کچھ لوگوں نے شروع کر رکھا تھا اور کئی مدت سے اس میں خیال بھی آ رہا تھا کہ اس کا عربی ہو جائے مناسب ہے، تو انہوں نے کام مکمل کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ میری کتاب تھی بدیہیات قرآن، میں بہت پہلے میں لکھ رہا تھا، اس زمانے میں 25 تفسیریں اس میں دیکھا کرتا تھا، اور پھر اس میں ہے اس کے بعد سے بیان کرتا تو اس کے بعد اندازہ ہوتا تھا کہ کیا ہے بیان قرآن۔ ایسا تو کہہ دیتے ہیں کہ بہت کچھ ہے بیان قرآن، تو میں خلاصتاً صرف اتنا عرض کروں گا، میرے جو فارغ التحصیل جو رفقا ہیں بہت اچھا ماشاءاللہ اس میدان میں افراد کی ضرورت ہے، اور یہاں جو شعبہ شروع کیا گیا ہے میں مبارکبادی پیش کروں گا مفتی اعجاز صاحب اور ان کے جو رفقا اور یہاں کا اساتذہ کہ بہت اچھا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب آپ حضرات کو ترقی دیں، لیکن یہ جو ہمارے جو نو فارغ التحصیل حضرات ہیں اگر انہوں نے فکری چیزیں اگر انہوں نے حاصل نہیں کی ہیں، ابھی بھی وقت نہیں گیا ہے اصول تک پہنچنے کے لیے، ان حضرات کی کتابوں سے استفادے کے لیے میں ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو مضبوطی سے پہلے پکڑ لیں، اور اس کو کیسے پکڑیں اس کو بہت آسان طریقے ہیں، اور کسی موقع سے اس کو ذکر کیا جا سکتا ہے، اور یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ ان حضرات کی کتابوں میں صدیوں کے اس میں جوابات موجود ہیں۔ وقت میں گنجائش ہوتی تو میں دو نمونے پیش کر دیتا کہ آج کا یہ سوال حضرت نانوتوی علیہ رحمہ نے تقریر البدیل میں اس میں ہے، آج سوال آج کا سمجھا جاتا ہے اور حضرت کے دو لفظوں میں اس کے جواب کیے ہیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں خوب ترقی دیں اور میں آپ حضرات کی مدد کو قبول فرمائیں، اور ہمیں صحیح رخ پر صحیح طریقے سے صحیح فکر کے ساتھ کام کرنے کی میں توفیق عطا فرمائیں، کہیں ادھر ادھر فکروں کو پڑھنے میں کسی دوسری فکروں سے متاثر ہو کر کہیں ہمارے دلوں پر غبار نہ آ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔